الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم باب قضاء روزے کی قضاء کا باب ہے۔ الفصل الاول، پہلی فصل۔ ظاہری بات ہے کہ قضاء سے روزوں کی قضاء مراد ہے، جیسا کہ اس موقع سے اور آئندہ حدیثوں سے معلوم ہوگا انشاءاللہ، جو میں اب عرض کروں گا کہ ہر عبادت کی قضاء بہت جلد کر لینا چاہیے، کیونکہ موت کی خبر نہیں، حتیٰ کہ اگر حائضہ یا مسافر کے 5 روزے قضاء ہو گئے، پھر حائضہ پاک ہونے اور مسافر گھر آنے کے 3 دن بعد فوت ہو گئے تو 3 دن کی پکڑ میں آ جائیں گے۔ ٹھیک ہے جی۔ عن عائشہ قالت كان يكون على الصوم من رمضان فما استطيع ان اقضي الا في شعبان قال يحيى بن سعيد یعنی شغل من النبی او بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم متفق علیہ۔ امام بخاری مسلم نے ام المؤمنین امی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کی، وہ فرماتی ہیں کہ مجھ پر رمضان کے روزے ہوتے تو میں سوائے شعبان کے قضاء نہ کر سکتی تھی۔ یحییٰ ابن سعید نے فرمایا کہ آپ سے مراد حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مشغولیت ہے۔ اما جی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ فرماتی ہیں کہ میں رمضان المبارک کے روزے مجھ سے قضا ہو جاتے تو میں پھر شعبان میں روزے رکھتی تھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے کہ کبھی بھی آپ کو حاجت ہو سکتی ہے، تو آقا جی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی ذات گرامی کی وجہ سے میں روزے قضا نہیں کرتی تھی، آ کے کرتی تھی تو شعبان۔ ایک تو وجہ ہے۔ دوسری اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی شعبان المعظم میں کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے، اس لیے اماں جی کہتی ہیں کہ جب حضور روزے سے ہوتے تھے میں بھی روزہ رکھ لیتی تھی۔ اور مسئلہ کیا معلوم ہوا کہ رمضان المبارک کے اندر اگر روزے قضا ہو جائیں تو ان کو سب سے پہلے کوشش یہ کرنی چاہیے جلد از جلد ان کی قضا کر لی جائے۔ اور میرا یہ ایک گزارش اور اپیل ہے کہ چونکہ رمضان المبارک کے اندر بندے کی روزے کی عادت بنی ہوتی ہے، روزہ رکھنے کے لیے اس کی تمام تر معمولات اس کے ایک دفعہ سیٹ ہوئے ہوتے ہیں، تو ساتھ ہی ایک دن عید کا گزار کے شعبان المعظم کے آپ اپنا شوال المکرم کے 6 روزے آتے ہیں، وہ بھی انشاءاللہ اس کی بھی آپ کو فضیلت حاصل ہو جائے گی، اور شوال کے روزے رکھ لیے ان کے ساتھ ہی، تاکہ جو ہے نا جی وہ ایک روٹین جو بنی ہوئی ہے اس کے اندر پریشانی نہ ہو۔ البتہ اس کو اجازت شعبان المعظم تک ہے، اگلے رمضان شریف سے آنے سے پہلے ان کی قضا کر لے۔ اگر کوئی رمضان مبارک کے اندر بیماری کی وجہ سے روزے نہیں رکھ سکا اور اس کے لیے مسلسل روزے رکھنا بھی ممکن نہیں ہے، وہ 3 روزے رکھ سکتا ہے، زیادہ سے زیادہ مسلسل 3 روزے رکھ سکتا ہے، یا 2 روزے رکھ سکتا ہے مسلسل۔ تو اب وہ ہر ہفتے 1 روزہ 2 روزے 3 روزے کر کے وہ کر سکتا ہے، ہر مہینے 3 روزے رکھ کے وہ اس کی قضا کر سکتا ہے۔ اس طرح آسانی ہو جائے گی، اگلے رمضان مبارک سے پہلے اس کے ساری قضا ختم ہو جائے گی۔ زندگی کے اندر انسان 2 چیزوں کے اوپر مکمل طور پر انسان کو پکڑ رکھنی چاہیے، اور وہ ہے جی اپنے فرائض اور اپنے واجبات پر۔ جو انسان کے اوپر فرض اور واجب چیز ہو چکی ہے وہ انسان اپنے ہی زندگی میں ادا کر کے جائے یا اس کا حق ادا کر کے جائے، یہ سب سے بہترین ہے۔ اگر بندہ فوت ہو جاتا ہے اور مرنے کے پہلے وہ وصیت کر جاتا ہے کہ میرے روزے رہ گئے تھے، میری نمازیں رہ گئی تھی، تو ان کا فدیہ جو ہے نا جی آپ میرے مال میں سے ادا کر دیں، تو اس کی ساری وصیت، اس کے سارے مال میں اس کی وصیت جاری نہیں ہوگی۔ یہ نہیں کہ وہ سارے اس کے جو ہے وہ روزوں اور نمازوں کے اندر سارے اس کے پیسے لگا دیے جائیں اور جو اس کے پیچھے وارثین ہیں ان کو محروم کر دیا جائے، ایسا نہیں ہے۔ تیسرا حصہ اس کے مال کا جس پر اس کی وصیت جاری ہوگی اگر وہ اس طرح کر کے جاتا ہے، باقی اس کے سر پہ وہ اسی طرح معلق رہیں گے، اور وہ اس کے لیے پریشانی کا اور تکلیف کا سبب بنے گا کہ زندگی میں اس کو موقع ملا تھا، اس نے فرض ادا نہیں کیا، اس کو سزا ملی۔ البتہ اگر کوئی احسان کے طور پر اس کی طرف سے اس کے روزوں کا، اس کی نمازوں کا فدیہ ادا کرتا ہے، تو یہ تو سبحان اللہ کیا ہی بات ہے۔
عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تحل للمرأة ان تصوم وزوجهما شاہد الا باذنہ ولا تأذن فی بیتہ الا باذنہ رواہ مسلم۔ امام مسلم نے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت نقل کی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میرے آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی عورت کو نہ تو یہ درست ہے، آقا جی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ فرمایا کہ کسی عورت کو نہ تو یہ درست ہے کہ جب اس کا خامن موجود ہو تو اس کی بغیر اجازت کے روزے رکھے، نہ یہ کہ اس کی بلا اجازت اس کے گھر میں کسی کو آنے دے۔ دو چیزیں، ایک عورت نفلی روزہ، نفلی عبادت اپنے شوہر کی اجازت کے ساتھ کرے گی، اس کے بغیر نہیں کر سکتی۔ دوسری بات، فرضی عبادت، فرضی روزہ، اس کے لیے اس کو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں۔ فرض اللہ کا ہے، اللہ اور اس کے رسول کا ہے۔ نفل اس کی اپنی کوشش ہے، اپنی نیکی ہے، اس کے لیے اس کو خامن سے اجازت لینی پڑے گی۔ خامن کی اجازت کے ساتھ ہی وہ روزہ بھی رکھے گی، اور اگر کوئی خامن کسی اس کے عزیز کو اچھا نہیں سمجھتا، رشتہ دار اچھے نہیں لگتے، اس کو کوئی اچھا نہیں لگتا، تو اس کی اجازت کے بغیر اس کو نہ اندر داخل ہونے دے۔ اس سے مراد یہ نہیں کہ کوئی غیر محرم اندر گھسے، جو اس کے محارم ہیں ان میں سے اگر کوئی خامند پسند نہیں کرتا، نہیں ملتے مزاج، کبھی ذہن نہیں ملتا، تو عورت خامند کی اجازت کے بغیر ان کو گھر میں داخل نہیں ہونے دے گی۔ پھر وعن معاذۃ العدویۃ انہا قالت لعائشہ ما بال الحائض تقضی الصوم ولا تقضی الصلاة قالت عائشہ کان یصیبنا ذلك فتؤمر بقضاء الصوم ولا تؤمر بقضاء الصلاة رواہ مسلم۔ یہ بھی مسلم شریف کی حدیث پاک ہے۔ حضرت معاذہ عدویہ سے روایت ہے کہ انہوں نے ام المؤمنین امی عائشہ صدیقہ سے عرض کیا کہ حائضہ کا کیا حال ہے کہ وہ روزہ تو قضا کرتی ہے اور نماز قضا نہیں کرتی۔ اماں جی عائشہ نے فرمایا کہ یہ عارضہ ہم کو آتا تھا تو ہم کو روزے کی قضا کا حکم دیا جاتا اور نماز کی قضا کا حکم نہیں دیا جاتا تھا۔ عورت کے اوپر ہر مہینے چند ایام، 3 دن سے لے کر کے 10 دن تک، بس زیادہ سے زیادہ 10 دن، اس سے زیادہ نہیں، ایک عارضہ لاحق ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی منشا ہے، اس کی رضا ہے، عورت کو عارضہ لاحق ہوگا۔ ان ایام کے اندر نماز اسلام نے اس عورت کو معاف کر دی، ایک بات۔ دوسری بات، تو روزہ کیوں نہیں معاف کیا گیا؟ اس کی وجہ یہ ہے رمضان المبارک کے روزے سال میں صرف 1 مہینے کے لیے آتے ہیں، 29 دن یا 30 دن، ان کی قضا کرنا آسان ہے، ممکن ہے، اور یہ جو عارضہ ہے اگر خاتون چاہے تو کر سکتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر پکڑ نہیں ہے۔ یہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اجازت ہے کہ خاتون کی وہ نمازیں جو ان ایام میں آتی ہیں وہ معاف ہیں۔ ہم سے اگر کوئی نماز قضا ہو جائے یا فرض قضا ہو جائے تو ہمارے سے کوتاہیاں بہت زیادہ ہو جاتی ہیں، بعض مرتبہ 2 نمازیں بھی قضا جو ہوتی ہیں وہ نہیں پڑھی جاتی، تو 10 دن کی مسلسل نمازیں وہ قضا کرنا بہت پریشانی کا سبب بن جانا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اور اس کے حبیب نے اس عورت کے اوپر احسان کیا، فرمایا وہ نمازیں تمہاری معاف ہیں۔ ان کے لیے حکم یہ ہے کہ ان اوقات کے اندر جس وقت نماز کا وقت ہو، مصلی پہ بیٹھ کر کوئی ذکر و اذکار کر لیا کرے، وہ تسبیح پڑھ لی، استغفار کر لیا، ہاں جی یہ کر لے، قرآن کو ہاتھ نہ لگائے، نماز نہ پڑھے، صرف اتنے اوقات میں بیٹھ جائے تاکہ وہ جو ایک عادت بنی ہوئی ہے وہ عادت چھوٹ نہ جائے۔ نماز پڑھنے کی مسلسل عادت ہو، بندہ 2 دن 3 دن 4 دن نماز چھوڑ دے تو پھر ایک طبیعت ویسے ہی نہیں مائل ہوتی اس طرف۔ ابھی آپ دیکھ لیجئے گا کہ رمضان المبارک کی وجہ سے کتنی ماشاءاللہ رونق ہے، یا رمضان شریف گزرنا ہے تو پہلے دن ہی اس کے اثرات نظر آنے شروع ہو جانے، عید کے وقت ہی اس کے اثرات شروع ہو جانے فجر میں، ہاں جی، پھر اس کے باقی نمازوں کو، پھر جب 3-4 دن گزر جائیں گے پھر اس کے اور زیادہ اثرات گہرے ہو جائیں گے، اور جب 15-20 دن گزر جائیں گے پھر اللہ ماشاءاللہ وہی 4 نمازی تھے امام صاحب، اس کے علاوہ کوئی نظر آنے والا نہیں۔ اسی لیے پھر یہ ہمارے فقہا نے حکم دیا ہے کہ خاتون کو یہ کام کرنا چاہیے۔ من عائشہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من مات علیہ صوم صام عنہ ولیہ،
متفقن علیہ۔ امام بخاری نے، امام مسلم نے اس روایت کو نقل کیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرے آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو مر گیا اس پر روزے تھے تو اس کی طرف سے اس کا ولی اس کے روزے ادا کرے۔ آپ اندازہ کیجئے قبلہ، یہ فرض عبادات کتنی اہمیت کی حامل ہیں۔ بندہ زندہ ہو تب بھی اس کے اوپر ہے، بندہ فوت ہو جائے تب بھی اس کا سلسلہ اس کے اوپر باقی رہے گا۔ اگر فوت ہو گیا ہمارا کوئی بڑا، کوئی بزرگ، کوئی خاندانی بندہ، وارث جو ہیں ان کے اوپر احساناً یہ ہے کہ وہ اس کی طرف سے اس کے روزوں کی قضا ادا کریں۔ اگر کوئی رکھ سکتا ہے تو سبحان اللہ، یہ سب سے بہترین۔ حج رہ گیا ہے تو حج ادا کرے۔ اسی طرح ہمیں احادیث مبارکہ سے اس مضمون کی احادیث ملتی ہیں کہ ایک شخص آیا حضور کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ فلاں شخص میرا یہ عزیز تھا، اس کا حج رہ گیا تھا، کیا یا رسول اللہ میں اس کی طرف سے حج ادا کروں تو ہو جائے گا؟ فرمایا بالکل ہو جائے گا۔ میں اس کی طرف سے، اس کے قضا روزے ہیں، وہ فوت ہو گیا تو میں اس کی طرف سے رکھوں تو کیا ادا ہو جائیں گے؟ فرمایا ہو جائیں گے۔ تو احادیث کی روشنی میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ فوت شدگان کی طرف سے اگر کوئی بندہ روزے رکھنا چاہے تو وہ رکھ سکتا ہے، یہ سب سے بہترین اس کا۔ وہ نہیں رکھنا چاہتے تو ہر روزے کے بدلے میں ایک صدقہ فطر ان کی حیثیت کے مطابق وہ اس کو ادا کریں گے۔ صدقہ فطر کے مسائل انشاءاللہ تعالی العزیز عید پر بھی میں تفصیل سے عرض کر دوں گا، پہلے بھی میں نے عرض کر دیے ہوئے ہیں۔ ایک بیچ میں سے میں نقطہ آپ کی گوش گزار کروں، وہ یہ ہے کہ صدقہ فطر ہر ایک بندے کی حیثیت کے مطابق اس کے اوپر واجب ہے۔ ایک بندے کی تنخواہ ہے 40-50 ہزار روپیہ، اس کے لیے اگر ہم یہ کہیں کہ 19,000 روپیہ تم صدقہ فطر ادا کرو تو وہ ادا نہیں کر سکے گا۔ اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ گندم کا حساب لگا کر کے جو اس مرتبہ بن رہا ہے 240 روپے سے لے کر 280 روپے تک، اس میں سے کوئی وہ فطرہ ادا کر دے تو ادا ہو جائے گا۔ ایک بندے کی تنخواہ 1 لاکھ روپے سے اوپر ہے تو اس کے لیے پھر یہ بہتر ہے کہ 900 روپیہ 960 روپے کے حساب سے وہ صدقہ فطر ادا کرے۔ ایک بندے کی تنخواہ 3 لاکھ روپیہ 2.5 لاکھ روپیہ ہے، اس بندے کے لیے پھر یہ بہتر ہے کہ وہ بندہ 1600 روپے کے حساب سے اپنا صدقہ فطر۔ ایک بندے کی تنخواہ 8 لاکھ روپیہ ہے، اس بندے کے لیے حکم یہ ہے، بہتر یہ ہے وہ بندہ جو ہے وہ 2400 روپیہ اپنا صدقہ، 8 لاکھ روپے میں سے 2400 روپیہ اگر وہ فطرہ نکالتا ہے تو اس کے لیے اس کی شان میں کوئی فرق نہیں آ جائے گا۔ ایک بندے کی تنخواہ 10,000 روپے سے زیادہ، 10 لاکھ روپے سے زیادہ ہے، 10 لاکھ روپے سے زیادہ ہے، اب وہ فطرہ اپنا ادا کرے گا 19,000 روپے کے حساب سے اس مرتبہ، ٹھیک ہے جی۔ ان سے جو زیادہ ہے وہ اس سے اوپر جو جتنا جا سکتے ہیں وہ سادہ سی بات ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تجارت ہے، جو جتنی سونی کرے گا اللہ اس کو اتنا منافع اور اس کا اجر عطا فرما دے گا۔ سب سے پہلے حقدار آپ کے صدقہ فطر کے، آپ کے نفلی صدقے کے، آپ کے واجبی صدقے کے آپ کے عزیز اور رشتہ دار۔ 2 مقامات پر آپ، بلکہ 3 مقامات پر آپ اپنا واجبی صدقہ ادا نہیں کر سکتے۔ نمبر 1، ماں باپ کو نہیں دے سکتے، ماں باپ کو صدقہ نہیں دیا جائے گا، ان کو ہدیہ دیا جائے گا۔ اولاد کو صدقہ، زکوٰۃ، خیرات نہیں دی جائے گی، ان کے اوپر احساناً خرچ ہوگا، وہ آپ کی ذمہ داری ہے، وہ آپ کا خرچ کرنا ان کے اوپر ضروری اور واجب ہے، اور وہاں پر خیرات صدقہ نہیں چلے گا۔ تیسرا، اپنی بیوی کو زکوٰۃ، خیرات، صدقہ نہیں دے سکتے۔ یہ 3 مقامات پر آپ نہیں دے سکتے، باقی بھائی رشتہ دار جو ہیں ایک دوسرے کے ساتھ وہ معاملات کر سکتے ہیں۔ سب سے اولین مصارف میں سے مصرف یہ ہے، اس کے بعد پھر آپ جہاں پر آپ کا دل کرے جس کو مرضی دینا چاہتے ہیں۔ اگر آپ کے دسترخوان تو لگے ہوئے ہیں لیکن آپ کی بہن ضرورت مند تھی اور آپ نے ادھر تو دیا نہیں تھا لیکن ساری دنیا کھا رہی، ہماری قوم کے نا جی وہ پیمانے گڑبڑ ہو گئے۔ مثلا ہمارے مسجد کی امام کی تنخواہ یہاں پر اس علاقے میں میرے خیال میں، میرے علم میں نہیں ہے، اگر آپ کے علم میں ہو تو مجھے بتائیے گا، 1 لاکھ روپیہ کسی امام کی تنخواہ ہو پورے علاقے میں، میری نظر میں ایسا کوئی 25,000 20,000 30,000 بس، بڑا کوئی ترم خان ہوگا تو وہ 30-35 ہزار روپیہ دے دیں گے، اس سے زیادہ کوئی بھی نہیں دیتا۔
لیکن وہیں پر نعت خوان ایک آتا ہے جی رات کو صرف 1 گھنٹہ پڑھتا ہے، 2 لاکھ روپیہ، 3 لاکھ روپیہ، 4 لاکھ روپیہ وہ 1 گھنٹے کے اندر لے کے وہ گیا۔ وہ بندہ جو پورا مہینہ آپ کو پابندی کے ساتھ نماز پڑھا رہا ہے، آپ کی ضروریات پوری کر رہا ہے، ادھر کتنی توجہ ہے ہماری، اور 1 گھنٹے کے اندر آپ نے اس کو دے۔ اب ایمان سے بتاؤ پھر لوگ امام بنائیں گے یا نعت خواں بنائیں گے؟ لوگ اپنے بچوں کو کیا بنائیں گے؟ جدھر مصرف کرنے کا ہے نا جی ادھر کرنا چاہیے، اور اس کا کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ آپ کسی عالم سے، اپنی کسی سیانے سے آپ مشورہ کر لیں، اس کے بعد آپ خرچ کریں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔